اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سورہ البقرہ آیت 187. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو عنوان بنا کر گزشتہ 3 خطبات بھی دیے گئے اور آج کا خطبہ بھی اسی کے مضمون سے تعلق رکھتا ہے. آج جمعۃ الوداع ہے اور میں اس جمعے کو جمعۃ الاستقبال بنانا چاہتا ہوں. یہ فرق ہے 2 اصطلاحوں کا جو میں کھول دینا چاہتا ہوں. بکثرت ایسے لوگ ہیں جن کو اس جمعے کا انتظار رہتا ہے جمعۃ الوداع کے طور پر، اور ایک میں ہوں جسے سارا سال اس کے جمعۃ الاستقبال بنانے کے لیے کی خاطر میں انتظار کرتا ہوں. یہ کیا مسئلہ ہے یہ میں کھول کر بات بیان کر دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو جمعۃ الوداع سمجھتے ہوئے، یعنی اب اس جمعے کو چھٹی دے دی جائے ہمیشہ کے لیے، نیکیوں کو چھٹی دے دی جائے، روزوں کو چھٹی دے دی جائے،
ذکر الہی کو چھٹی دے دی جائے اور اسے ودا کر دیا جائے۔ اس نیت سے جو لوگ اس جمعے میں شامل ہوتے ہیں وہ بکثرت ایسے ہیں، اگر بکثرت نہیں تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو عام طور پر نہ نمازوں کی توفیق ملتی ہے، نہ جمعوں کی توفیق ملتی ہے، نہ ذکر الہی کی توفیق ملتی ہے، نہ نیک باتیں سننے کا موقع میسر آتا ہے، نہ نیک صحبتوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ ان کے اپنے ہی ہمجولی ہیں، انہی میں پھرتے ہیں، ان میں وہ ایک آزادی محسوس کرتے ہیں اور ان کے اوپر ان لوگوں میں بیٹھنے سے کسی قسم کا دباؤ نہیں پڑتا جو نیکی کی طرف بلانے والا ہو۔ بس وہ ان کی طرف بہتے ہیں اور بہتے چلے جاتے ہیں، اور یہ ایک جمعہ ہے جس میں ان کی فطرت نے ان کو مجبور کر دی ہے کہ وہ یہاں نیکی کی خاطر آئیں اور نیک لوگوں میں بیٹھیں۔ بس ان کا ایک ہی سہارا ہے کہ یہ جمعہ آخر گزر ہی جائے گا نا، فدا کا جمعہ ہے، اسے ہم نے رخصت کرنا ہے۔ جیسے بچے ٹاٹا کہتے ہیں تو یہ لوگ ٹاٹا کرنے آئے ہیں، اور ان کو پکڑنے کا میں انتظار کر رہا تھا، اس لیے میرے لیے استقبال ہے۔ میں ان لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، اور اس پہلو سے یہ جمعہ میرے لیے جمعہ استقبالیہ ہے۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں، سارا سال اس انتظار میں رہتا ہوں کہ یہ آئیں اور کچھ تو نیکی کی باتیں ان کے کانوں میں پڑیں، کچھ تو آنکھیں کھلیں۔ یہ تضاد ہے ان دو باتوں کا کہ ایک پہلو سے یہ ودا ہے اور ایک پہلو سے استقبال ہے، لیکن حقیقت میں تضاد کوئی نہیں، زاویہ نگاہ کا فرق ہے۔ بہت سے احمدی ایسے نظر آتے ہیں جن کا پہلے نظام جماعت کو علم ہی کوئی نہیں ہوتا کہ وہ احمدی تھے بھی۔ بہت سے ایسے احمدی دکھائی دیتے ہیں جن کا علم تو ہے لیکن وہ مساجد میں نہیں آتے، وہ نظام جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، ان کی ٹولیاں الگ ہیں، ان کے خاندان کے حالات مختلف ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو سارا سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں وقت گزارتے ہیں، اپنے اہل و عیال سے سلوک میں بھی وہ مسلسل نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسی ہیں جو اپنی بہوؤں سے ایسا سلوک کرتی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو رسول خدا اور خدا پسند نہیں فرماتا۔ ایسی ہیں جو اپنے دامادوں سے ایسا سلوک کرتی ہیں۔ اسی تعلق میں مرد بھی ایسے ہیں جو بالکل برعکس زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کے برعکس جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی۔ ایام و معدودات، یہ چند گنتی کے دن تھے رمضان کے جو گزر رہے ہیں، اور ان کے گزرنے میں اب بہت تیزی آ گئی ہے۔ دوسری طرف کو رمضان الٹ پڑا ہے، اور آخری عشرے کا بھی ایک بڑا حصہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ بڑا حصہ یا نصف سے کچھ کم، مگر ایک اہم حصہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اس میں پہلی 21ویں، 22ویں، 23ویں تاریخیں شامل ہیں، اور آج 24ویں رمضان کی 24ویں ہے، تو پیچھے کیا دن باقی ہیں؟ 6 دن کل ہوں۔ اس کو ملا کر دیکھتے ہیں، ابھی آج 24واں ہے نا، تو 25، 26، 27، 28، 29، 30، 6 دن باقی ہیں۔ تو 6 دن کے اندر آپ نے جو کمائیاں کرنی ہیں کر لیں، اور اس جمعے کو ان معنوں میں ودا نہ کہیں کہ رمضان کا باقی حصہ بھی سارے رمضان کو ودا کہہ دیں۔ کم سے کم یہ 6 دن اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں رمضان گزاریں، تو اگر حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، خواہ 6 دن کی پیروی کی توفیق ملے، آپ کی ساری زندگی اس سے سنور سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے 6 دن چلنا تو
تو ایک بہت بڑی بات ہے. 6 دن چلنے سے ہزاروں سال دوسرے بزرگوں کے پیچھے چلنے کی نسبت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ تمام بزرگی کا خلاصہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کا معراج ہیں. اس لیے آپ کے پیچھے چلنے کی توفیق ملے اور اس زمانے میں یہ توفیق ملے اور آپ کی غلامی میں ظاہر ہونے والے امام کے پیچھے چلنے کے نتیجے میں یہ شرف حاصل ہو، تو اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے؟ بس لیلۃ القدر یعنی ایک لیلۃ القدر کی تلاش نہ کریں. یہ زمانہ لیلۃ القدر ہے. یہ سارا زمانہ جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایسی صبح طلوع ہونے والی ہے اسلام پر جو پھر کبھی لمبے عرصے تک اندھیروں میں تبدیل نہیں ہوگی. یعنی بہت لمبا عرصہ گزرے گا کہ وہ نیکیاں جاری و ساری ہوں گی، ان میں کوئی بھی کسی قسم کا خلل ڈالنے والا انسان پیدا نہیں ہوگا. اگر ڈالے گا تو اس کی کوششیں ناکام رہیں گی. یہ تفاصیل ہیں جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کن شرطوں کے ساتھ پوری ہوتی ہیں، مگر یہ زمانہ جو ہمارا زمانہ ہے یہ لیلۃ القدر کا زمانہ ہے. بس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کریں، لیکن ان معنوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کریں کہ وہ آپ کی زندگی کو سنوار دے اور آپ اسلام کی اس لیلۃ القدر میں شامل ہو جائیں جو لیلۃ القدر ایک صبح کی خوشخبری لائی ہے، اور یہ صبح اب کبھی ختم نہیں ہوگی یا نہیں ہونی چاہیے. اس بات کا انحصار کہ کبھی ختم نہیں ہوگی ہر احمدی کی ذات پر ہے. اگر اس کے ہاں کوئی صبح طلوع ہو جائے، اگر اس کے دل پر نور کا سورج نکل آئے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دل میں بسیرا کر لیں، تو پھر جس کثرت سے ایسے احمدی ہوں گے اسی کثرت سے اسی شدت سے ہم یقین کریں گے کہ ہماری صبح دائمی صبح ہے. بس آج دنیا بھر کے احمدیوں کو خصوصیت کے ساتھ میں مخاطب ہوں، یعنی ان احمدیوں کو جنہوں نے سارا سال ضائع کر دیا، جنہوں نے رمضان کا بیشتر حصہ ضائع کر دیا. اب آخری عشرے کے یہ چند دن جو باقی ہیں ان میں کمر ہمت کس لیں اور رمضان کے فیوز سے وہ فائدہ اٹھا لیں جو ان کی زندگیاں سنوار دے. یہ پیغام ہے جو آج کا میرے پیغام ہے. اس پیغام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں سنیں. کس طرح آپ یہ عشرہ گزارا کرتے تھے، کس طرح رمضان میں آپ کی نیکیاں غیر معمولی تحریک پاتی تھیں اور بڑی شدت کے ساتھ ان نیکیوں میں روانی آ جایا کرتی تھی. حالانکہ روایت کرنے والے بتاتے ہیں کہ ساری زندگی نیکی میں گزرتی تھی، ان نیکیوں میں شدت آ جاتی تھی. یہ ایک عجیب مضمون ہے. کیسے آتی ہوگی؟ یہ دل کی کیفیات ہیں. ان کے متعلق کوئی شخص نہیں ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے دل میں جھانک کر دیکھ سکے. ہم ظاہری روایات پر بنا کرتے ہیں مگر گہرائیوں میں اترنے کی طاقت نہیں پاتے. بس جو بھی میں بیان کروں گا یہ الفاظ کا محتاج ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ پیغام آپ کو ضرور پہنچے گا، مگر یہ وہم دل سے نکال دیں کہ میرے اس بیان کے بہترین ہونے کے باوجود بھی اگر بہترین ہو، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی شناسائی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بہت غور کر کے میں نے دیکھا ہے. جب بھی میں سمجھا میں اس مقام کے قریب تک پہنچا ہوں، وہ مقام اس طرح دور ہٹتا ہوا دکھائی دیا ہے جیسے ستارے دور ہٹ جاتے ہیں. آپ جتنا چاہیں ان کو چیز کریں، ان کی دوری کی رفتار ان معنوں میں کہ ان کا مرتبہ بلند تر ہوا کرتا ہے. جتنا آپ سمجھتے تھے اس سے زیادہ بلند تر ہوتا ہے. جتنی بلندی تک آپ پہنچیں قرب بھی نصیب ہوتا ہے، مگر احساس سے بودھ بھی بڑھ جاتا ہے. اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سے اللہ کی ان دو صفات کے مظہر ہیں.
ایسے مظہر کہ کبھی کوئی انسان ان صفات کا ایسا مظہر نہیں بنا. انی قریب، میں قریب ہوں، اور بعید بھی ہوں، اتنا بعید کہ مجھ سے زیادہ دور اور کوئی نہیں. خدا تعالیٰ سب دور کی چیزوں سے زیادہ دور ہے اور سب قریب کی چیزوں سے زیادہ قریب ہے. اس مضمون پر میں غالباً پہلے خطبات دے چکا ہوں، مگر یاد رکھیں کہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت ممکن ہیں اور دونوں ایک وقت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں. جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس ہوگا اور حقیقی احساس ہوگا، اسی قدر خدا تعالیٰ کی بلندی اور دوری آپ پر اور زیادہ روشن اور ظاہر ہو جائے گی. آپ سمجھتے ہیں یہ عام سی چیزیں، روزمرہ کی باتیں ہیں، ہم اللہ کو جانتے ہیں، واقف ہیں کہ اللہ کیا ہوتا ہے، لیکن جب واقف بنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بہت ہی بلند چیز ہے، ہمارے تصور سے بھی بالا ہے. اور یہ احساس کہ وہ بالا اور دور تر ہے، یہ قرب سے پیدا ہوتا ہے، قرب کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام پر جتنی بھی باتیں ہوں گی، اس میں یہ پہلو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ آپ قریب بھی ہیں اور بعید بھی ہیں. لیکن قریب ہونے پر آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے بلند ہیں. جب تک آپ سے دور ہیں آپ کو آپ کی بلندی کا پتہ نہیں چلے گا، آپ کو کوئی قرب نصیب نہیں ہوگا. اب میں ان روایات سے بات شروع کرتا ہوں جو آخری عشرے سے متعلق ہم نے اکٹھی کی ہیں. ایک ہے قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. صحیح مسلم کتاب الاعتکاف باب الاجتہاد فی العشر الاواخر من شہر رمضان. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں اتنی کوشش فرماتے تھے جو اس کے علاوہ دیکھنے میں نہیں آئی. تو رمضان میں وہ کوشش کیا ہوتی ہوگی جو عام طور پر حضرت عائشہ صدیقہ کے دیکھنے میں بھی نہیں آئی. اور آپ کی روایات جو رمضان کے علاوہ ہیں وہ ایسی روایات ہیں کہ ان کو دیکھ کر دل لرز اٹھتا ہے کہ ایک انسان اتنی عبادت بھی کر سکتا. ساری رات اوقات ایک سجدے میں گزار دی خدا کے حضور بلکتے ہوئے. جس طرح کپڑا انسان اتار کے پھینک دیتا ہے، اس طرح آپ کا وجود گرے ہوئے کپڑے کی طرح پڑا ہوتا تھا. اور عائشہ صدیقہ سمجھا کرتی تھیں کہ کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں. تلاش میں گھبرا کر باہر نکلتی ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک ویرانے میں پڑے ہوئے دیکھتی ہیں اور جوش گریہ سے جیسے ہانڈی ابل رہی ہو ایسی آواز آ رہی ہوتی تھی. وہ عائشہ جب گھر کو لوٹتی ہوگی تو کیا حال ہوتا ہو، کیا سمجھا تھا اپنے آقا نے محبوب کو اور کیا پایا. یہ عام دنوں کی بات ہے، یہ رمضان کی بات نہیں ہے. عام دنوں میں یہ پایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ گواہی دیتی ہیں کہ محمد رسول اللہ پر آخری عشرے میں ایسے وقت آتے تھے کہ ہم نے پہلے کبھی دوسرے دنوں میں نہیں دیکھے. ان کیفیات کو بیان کرنا انسان کی طاقت میں نہیں ہے، نہ میری طاقت میں ہے نہ کسی اور انسان کی طاقت میں ہے. لیکن آپ نے خود ان کیفیت سے کہیں کہیں پردہ اٹھایا ہے اور بتایا ہے کہ میں کس دنیا میں پہنچا ہوا تھا، میں کس دنیا میں بسر کرتا رہا ہوں. وہ احادیث بھی ابھی میں آپ کے سامنے کھول کے بیان کرتا ہوں. ایک روایت وہ ہے جس کے متعلق ہماری کتب میں اور عموماً بالعموم روایتاً
جو معنی بیان کیے جاتے ہیں وہ میرے نزدیک درست نہیں ہیں۔ وہ اپنی ذات میں تو درست ہے واقعہ کہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پہلے سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جو روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے ترجمے کو محدود کر دیا گیا ہے، اور وہ ترجمہ اس سے بلند تر اور وسیع تر ہے جو عام طور پر آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ وہ روایت یہ ہے، عن عبداللہ عبداللہ بن عتبہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی ان دونوں صحابہ پر سے اللہ راضی ہو، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یارد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فاذا لقیہ جبریل علیہ السلام کان اجود بالخیر من الریح المرسلۃ۔ یہ جو آخری حصہ ہے اس میں وہ معنی پوشیدہ ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور جو عموماً ترجموں میں دکھائی نہیں دے سکتے۔ اس حدیث سے اجود کا معنی یہ لیا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ سخی غریبوں پر خرچ کرنے میں، اور خیر کا معنی یہ لیا گیا ہے دنیا کا مال۔ اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں اتنا زیادہ خرچ کیا کرتے تھے جیسے تیز ہوا میں اور بھی تیزی آ جائے اور وہ ہوا جھکڑ میں تبدیل ہو جائے۔ یہ معنی دل پسند معنی ہیں، اچھے معنی ہیں، مگر اس روایت میں اس موقع پر یہ معنی مناسب نہیں، بلکہ اس کے کچھ اور معنی بنتے ہیں۔ جبرائیل ہر رات کو اترا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پاتے تھے۔ اس وقت اس روایت کا یہ معنی لینا کہ جبرائیل ایسی حالت میں ملتے تھے کہ آپ سخاوت میں اور لوگوں میں خرچ کرنے میں بہت تیزی دکھایا کرتے تھے۔ وہ وقت ہی ایسا نہیں ہے جس میں باہر نکل کر غریبوں کو ڈھونڈا جائے اور ان پر کثرت سے خرچ کیا جائے۔ راتیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے درمیان کی راتیں تھیں۔ ان راتوں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبرائیل جب قرآن کریم لے کر آئیں تو آپ کو اس حال میں پائیں؟ یہ ناممکن ہے۔ لیکن اجود کا وہ معنی جو اعلیٰ درجے کی لغات امام راغب وغیرہ سے ثابت ہے، اور خیر کا وہ معنی جو اعلیٰ درجہ کی لغات سے ثابت ہے، وہ کچھ اور مفہوم بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اجود اس شخص کو کہیں گے جو نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جائے، اور خیر حسنہ کو کہتے ہیں، صرف مال کو نہیں کہتے۔ ہر بھلی بات جس کی مومن توقع رکھتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے کہ یہ بھلائی مجھے نصیب ہو، اسے خیر کہا جاتا ہے۔ بس ان معنوں میں جب اس حدیث کو آپ دوبارہ پڑھیں تو بالکل ایک اور مضمون، ایک نیا جہان آپ کی آنکھوں کے سامنے ابھرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی جبریل نے دیکھا ہے رات کو، آپ ان نیکیوں میں غیر معمولی آگے بڑھنے والے تھے، تمام کائنات کے وجودوں سے آگے بڑھنے والے تھے، جن نیکیوں میں دوسرے لوگ ان میدانوں میں سفر کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رات کو اپنے خدا کی یاد میں غرق ہونے میں سب سے زیادہ تھے۔ رات کے وقت اجود تھے ان معنوں میں کہ ذکر الہی میں اپنے آپ کو گم کر دیا، اور خیر کے جتنے بھی اعلیٰ پہلو ہیں مال کے علاوہ، ان سارے پہلوؤں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تیزی آئی ہوتی تھی جیسے جھکڑ چل رہا ہو۔ یہ حقیقی معنی ہیں
اور لغت سے میں نے اچھی طرح دیکھ لیے ہیں. یہ موقع نہیں ہے کہ لغت کی تفصیل میں جایا جائے، لیکن آپ یقین کریں کہ ہر پہلو سے چھان بین کے بعد میں آپ کو مطلع کرتا ہوں کہ ان معنوں میں جبریل نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا ہے اس حال میں دیکھا ہے. ہر نیکی میں کتنی تیزی آئی ہوتی تھی کہ جیسے جھکڑ چل رہا ہو، اور یہ تیزی ذکر الہی کی تیزی تھی، خدا کی ذات میں ڈوب جانے کی تیزی تھی. بس اس پہلو سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے دیکھیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ کتنی مشکل مگر کتنی لازمی پیروی ہے. مشکل تو ہے کیونکہ یہ سفر بہت ہی طویل ہے. ایک عام انسان کے لیے اس سفر کی آخری منازل کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، لیکن یہ چند دن تو ہیں. ان دنوں میں اللہ خود قریب آ جاتا ہے. یہ وہ دن ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آسان کر دی جاتی ہے. بس ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان دنوں کا استقبال کریں. حقیقی معنوں میں ان کو ودا کرنے کی نیت سے نہ رمضان کا وقت گزاریں، بلکہ ان کے استقبال کے لیے اپنے بازو دراز کر دیں، اپنے سینے کے در وا کر دیں، اور پوری کوشش کریں کہ رمضان کی برکتیں ہر طرف سے آپ کو گھیر لیں اور آپ کے اندر اس طرح داخل ہو جائیں جیسے سورج طلوع ہو جاتا ہے. اب بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو حضرت ابن عمر سے مروی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لیلۃ القدر خواب میں رمضان، یہ میں دوبارہ دیکھتا ہوں اصل الفاظ کیا ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کو لیلۃ القدر رویا میں دکھائی گئی. فی السبع الاواخر، آخری 7 دنوں میں، یعنی اس سال جو خاص لیلۃ القدر کا طلوع انفرادی طور پر لوگوں پہ ہوا کرتا ہے، وہ آخری 7 دن سے تعلق رکھتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی کہ اگر یہ رویا ہیں اور تم سب لوگ ان باتوں میں اکٹھے ہو گئے ہو تو پھر ان آخری 7 دنوں میں اس کی تلاش کرو. اب آپ کے لیے آخری 6 دن باقی ہیں، اور اس حدیث کی روشنی میں یہ واقعہ بار بار بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی اس لیے کہ صاف پتہ چلا کہ لیلۃ القدر جگہ بدلتی رہتی ہے. کبھی 21 کو آ گئی، کبھی 23 کو. عام طور پر 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں آیا کرتی ہے. ابھی ہمارے پاس کچھ دن باقی ہیں جن میں بعید نہیں کہ اس سال ان اواخر میں ہی لیلۃ القدر ظاہر ہو. بس جن لوگوں نے اس سے پہلے کا رمضان ضائع کر دیا ان کے لیے خوشخبری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب رمضان کے آخری ہفتے پر متفق ہیں، اس لیے جو شخص لیلۃ القدر کی تلاش کرنا چاہے وہ رمضان کے آخری ہفتے میں کرے. عام دستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اپنے جاگنے کے ساتھ، یعنی آپ کا جاگنا تو ایک اور بھی معنی رکھتا تھا، یعنی وہ شعور خدا تعالیٰ کے صفات کا جو نیا سے نیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا کرتا تھا. ان معنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ اور بیدار ہوا کرتے تھے، اور ہر شب بیداری کے نتیجے میں آپ کا شعور ان معنوں میں بیدار ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا وہ تصور آپ پر نازل ہوتا تھا جو پہلے تصور سے بالا تر تھا. ان معنوں میں آپ ہمیشہ ترقی کرتے رہے، ہمیشہ بلند پروازی کرتے رہے. ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جس میں کوئی بلند پروازی ایک جگہ ٹھہر جائے کہ جو کچھ میں نے پالا تھا پا لیا، کیونکہ خدا کی ذات نہیں ٹھہرتی.
خدا کی ذات لامتناہی ہے. بس جب میں بیداری کی بات کرتا ہوں تو عام انسان کی بیداری کی بات نہیں کرتا. غور کیا کریں کس کی بات کر رہا ہوں. حضرت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شب بیداری آپ کو صفات الہی کے شعور میں اور بھی زیادہ بیدار کر دیتی تھی. بس حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرا میں داخل ہوتے تو کمر ہمت کس لیتے، اپنی راتوں کو زندہ کرتے اور گھر والوں کو جگاتے. اب دیکھیں وہی الفاظ ہیں میں نے جو بیداری کے کہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں راتوں کو زندہ کرتے. پہلے کب آپ کی راتیں مردہ ہوا کرتی؟ کوئی ایک رات آپ کی زندگی پہ ایسی نہیں آئی جس کو آپ مردہ رات کہہ سکیں. لیکن رمضان کے اواخر میں ہر رمضان میں ان زندہ راتوں کو اور بھی زندہ کرتے تھے اور گھر والوں کو جگاتے. اب گھر والوں کو جگانا ایک جسمانی فعل بھی تو ہے اور یہ کیا کرتے تھے. ہم سب پر فرض ہے کہ ان دنوں میں خاص طور پر اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں بیوی وغیرہ کو تعلیم دیں کہ رمضان کے حق ادا کرنے کے لیے جاگا کرو. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر والوں کو بیدار کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں رمضان کے معارف کے سلسلے میں بھی ضرور ان کو نئے معارف عطا فرماتے ہوں گے. اور اس پہلو سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کی زندگی میں بھی وہ نئی زندگی بھر دیا کرتے تھے. ایک حدیث مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 75 مطبوعہ بیروت سے لی گئی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کے لحاظ سے ان 10 دنوں یعنی آخری عشرہ سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے نزدیک عظمت والے اور محبوب اور کوئی دن نہیں ہے. عمل کے لحاظ سے جو ان دنوں میں برکت ہے ویسے اور کسی اور عشرے کسی اور دن میں برکت نہیں ہے. بس مبارک ہو کہ ابھی یہ کچھ دن باقی ہیں اور یہ برکتیں کلیتاً ہمیں ودا کہہ کر چلی نہیں گئیں. آپ ان کا استقبال کریں تو آپ کے گھر اتر کر ٹھہر بھی سکتے ہیں. اور یہی حقیقی نیکی کا مفہوم ہے. نیکی وہ جو آ کر ٹھہر جائے اور پھر رخصت نہ ہو. ان ایام میں خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذکر الہی کی تاکید فرمائی ہے وہ ہے ایک تحلیل. تحلیل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیسرے تحمید الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ 3 سادہ سے ذکر ہیں جو بآسانی ہر شخص کو توفیق ہے کہ ان پر زور ڈالے. توفیق اس لیے کہ ان اذکار کا سب کو علم ہے. بہت گیا گزرا مسلمان بھی ہو تو وہ یہ 3 باتیں ضرور جانتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ. ہر گلی میں آپ کو جگہ جگہ الحمدللہ الحمدللہ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. بس یہ وہ 3 اذکار ہیں جن کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں. یہ سب کو یاد ہیں لیکن یاد نہیں بھی، یعنی ان کے معنوں میں ڈوب کر یہ ذکر نہیں کیے جاتے. جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں بکثرت یہ ذکر کیا کرو تو مراد ہے کہ کثرت کی وجہ سے شاید دل میں بات اتر بھی جائے. جب آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں تو ہر دوسرے خدا کی نفی کر رہے ہیں. اگر زبان سے ذکر ہے مگر دل میں ذکر نہیں ہے، اگر دماغ اس ذکر کی پیروی نہیں کر رہا اور آپ کو بتا نہیں رہا کہ جب خدا کے سوا آپ کسی اور معبود کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ دنیا کے معبودوں کے کیا جھگڑے بنا رکھے ہیں.
کیوں بڑے لوگوں کی پیروی کرتے ہو؟ کیوں رزق کے ان ذرائع کی پیروی کرتے ہو جن کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ رزق پیدا کرنے والا تو وہی ہے، لیکن رزق کے قوانین بتانے والا بھی تو وہی ہے کہ کس رزق کو حاصل کرو، کس کو نہ کرو۔ بس لا الہ الا اللہ کا ورد ان دنوں میں جب ان معنوں میں ہو تو اللہ تعالیٰ ایک نئی شان سے آپ کے دل پر طلوع ہوگا، اور توحید کے ایسے ایسے مضامین آپ پر روشن ہوں گے جن کی طرف پہلے کبھی خواب و خیال میں بھی توجہ نہیں گئی۔ بس عام طور پر لوگ ان حدیثوں کو سن کر یہ ورد شروع کر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ضربیں لگاتے ہیں اپنی طرف سے، ہر چوٹ پر ایک نئی معرفت نصیب ہو رہی ہے۔ لیکن ایسے بھی ہیں جو ساری عمر ضربیں لگاتے رہے مگر ان کے دل میں کسی روشنی نے کوئی جگہ نہ پائی۔ بس اپنی راتوں کو اس طرح زندہ کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور باقیوں کی راتیں بھی زندہ کیا کرتے تھے، تو یعنی میں نے ذکر کیا کہ آپ باقی راتوں کو بھی زندہ کیا کرتے تھے، تو یہ مراد ہے کہ جو سادہ سے 3 ذکر ہیں ان پر بھی اگر آپ غور کریں اور ذکر کرتے وقت اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں اور یہ غور کریں کہ لا الہ کن معنوں میں ہے، تو اتنا عظیم الشان جہان توحید کا آپ کا ظاہر ہوگا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ توحید کا یہ معنی بھی ہے، یہ معنی بھی ہے، یہ معنی بھی ہے۔ اس میں کسی بیرونی بتانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی توحید کو خود جانچ سکتا ہے، اور ہر شخص کی توحید جانچنے کا مقام الگ الگ ہے، کیونکہ توحید میں کوزاہی ہر شخص کی ایک ہی جیسے مضمون میں نہیں ہوا کرتی، الگ الگ مضامین میں ہوتی ہے۔ کسی کی توحید پر کسی ایک شخص کے لحاظ سے ایک نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، اس کی توحید کو ایک خطرہ ہے اس کے بعض گناہوں سے، یعنی وہ توحید اس کے دل میں جچ نہیں سکتی، نافذ نہیں ہو سکتی جب تک وہ خصوصی گناہ جو توحید سے متصادم ہیں وہ دور نہ ہوں۔ اب اس کے متعلق عمومی طور پر بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مجھے ناممکن ہے کہ مجھے علم ہو کہ ہر دل میں توحید کے خلاف کون سا بت بیٹھا ہوا ہے جس کو توڑنا ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نصیحت کو اپنا لیں تو ہر دل کا فیصلہ اپنا ہوگا، اور ہر انسان کو بت دکھائی دینے لگیں گے، اور جتنی دفعہ آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے ایک نیا بت آپ کے سامنے ظاہر ہوگا جس کا توڑنا آپ کا فرض ہے۔ بس اس سے بہتر اور کوئی ورد نہیں ہو سکتا کہ لا الہ الا اللہ کا ورد ان معنوں میں کیا جائے۔ دوسرا تکبیر ہے۔ جب اللہ کے سوا کوئی نہیں رہا، ایک وہی تو ہے، تو پھر اس کی عظمتوں اور بڑائیوں میں ڈوب کر دیکھیں کہ آپ نے جو پایا ہے وہ بہت زیادہ پایا ہے اس کی نسبت جو آپ نے کھویا ہے۔ جو کھویا ہے چند جھوٹے بت تھے، چند دنیا کی حرصیں تھیں، ایک مادہ پرستی کا عالم تھا جس میں آپ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کو چھوڑا ہے تو کچھ ملا بھی تو ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو دماغ میں آتا ہے کہ ہم نے چھوڑا نہیں، اللہ کو پایا ہے، لیکن اللہ ہے کیا؟ جب اللہ پر غور کریں گے تو اللہ اکبر دل سے بلند ہوگا۔ اتنا عظیم الشان وجود ہم نے پا لیا، اس سے بڑا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر اچھی بات میں سب سے بڑھ کر ہے، ہر عظمت میں سب سے بڑھ کر ہے، ہر طاقت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ غرضی کے لا الہ الا اللہ کا سفر آپ کو ایک اور ورد میں منتقل کر دے گا جو اللہ اکبر کا ورد ہے۔ الحمدللہ پھر ان معنوں میں پڑھنی ضروری ہے کہ اسی کا احسان ہے، اسی کی حمد کے ہم گیت گاتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے۔ اور اکبر میں جب آپ نے سفر کیا اس کی بڑائی میں تو یہ محسوس کیا کہ اس کی بڑائی میں حمد کے سوا تھا ہی کچھ نہیں۔
لا الہ الا نے سبحان، لا الہ نے سبحان کا معنی پہلے ہی پیدا کر دیا تھا، ہر برائی سے پاک ہے، کیونکہ وہی ایک ہے جو ہے اور باقی سب نہیں ہے۔ جو وجود نہیں ہیں وہ برائیاں ہیں، وہ سائے ہیں، وہ اندھیرے ہیں، جو ہے وہ اللہ ہے اور وہ اکبر ہے۔ اس اکبر کی ذات پر جب آپ نے غور شروع کیا تو یہ بات آپ پر بخوبی روشن ہو جائے گی کہ یہاں حمد ہی حمد ہے، ہر بات قابل تعریف ہے، بلکہ حمد ہے تو وہی ہے جو اس ذات میں ہے، اس کے سوا کوئی حمد نہیں ہے۔ اور پھر الحمدللہ ان معنوں میں بھی آپ کے دل سے اٹھے گا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، میں نے کیا پا لیا۔ جو کھونے والی چیزیں تھیں، شکر الحمدللہ میں نے ان کو کھو دیا، ان کو دل سے نکال کے باہر پھینک دیا، اور جو پانے والی ذات تھی اس کو پایا ہے۔ اس پر جتنا بھی میں شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، بہت ہی قابل حمد ہے وہ ذات جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذکر ہمیں سکھا دیا ہے جو بظاہر ہمیں معلوم تھا، لیکن فی الحقیقت ہم اس سے ناواقف تھے۔ اب مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 67 مطبوعہ بیروت کی ایک حدیث جو حضرت ابن عمر ہی سے مروی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رمضان میں جو اعتکاف ہوا کرتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اعتکاف بیٹھتے تھے، اور وہ کون سی دنیا تھی جس میں ڈوبا کرتے تھے۔ جو رمضان میں جو تیزی آتی تھی، اجود ہو جاتے تھے، وہ کیا قصہ تھا۔ یہاں ایک جھلکی ہمیں نظر آتی ہے اس بنا پر کہ بعض لوگ اعتکاف میں ذرا اونچی تلاوت کرتے تھے، ان کا اونچی تلاوت کرنا ہم پر ہمیشہ کے لیے احسان ہو گیا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا حال اس کی ایک جھلکی دکھائی گئی۔ یہ وہ باتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از خود اپنے متعلق نہ بیان کرتے شاید، مگر ان لوگوں نے مسجد میں جو تھوڑا سا ایک قسم کا ہلکا سا شور، یعنی وہ بھی شور ایسا جو تلاوت کا شور ہے، وہ بلند کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تخلیہ میں مخل ہو گئے جو آپ کا اور اللہ کا تخلیہ تھا۔ اس لیے مجھے یہ حدیث بہت پیاری لگتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کی تلاوت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی، اور اب بھی ہماری مسجدوں میں شاید اس کی ضرورت پیش آئے۔ مگر اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کا ایک منظر، ایک جھلکی ہم نے اس حدیث سے دیکھ لی۔ آخری اشرا میں اعتکاف کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کھجور کی خشک شاخوں کا حجرہ بنا دیا گیا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان کے دنوں میں مسجد کی کیپیسٹی کو آپ لوگ جب جانچتے ہیں اور مجھے لکھتے ہیں کہ اس میں اتنے آدمیوں کی کیپیسٹی ہے، تو اتنوں کو رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنے دیا جائے۔ یہ کیپیسٹی کا معیار درست نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ایسا تھا کہ وہاں باقاعدہ ایک خیمہ سا بنایا گیا، یعنی ایک جھونپڑی سی بنائی گئی، اور ارد گرد کافی دور تک دوسرے لوگ نہیں تھے۔ ان کی عام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تخلیہ کی حالت ان پر ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ تو مسجدیں وہ چونکہ مسجد نبوی بہت بڑی تھی، اس لیے اصل اعتکاف کا حق بڑی مسجد میں ادا ہوتا ہے۔ ایسی مسجد میں جہاں چند عبادت کرنے والے ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں، ایک دوسرے کے معاملات میں مخل نہ ہوں، اور اصل عبادت کا تو وہی مزہ ہے جو ایسے اعتکاف میں کی جائے۔ مگر ہمارے ہاں بھرنے پر زور ہے، اس لیے اس دفعہ خواتین میں خصوصیت سے جن خواتین کے متعلق کسی حکمت کی وجہ سے ہم نے سمجھا کہ ان کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، مسجد میں گنجائش ہونے کے باوجود ان کو جگہ نہیں دی گئی۔ یہ عین سنت نبوی کے مطابق ہے۔ یہ نہیں تھا کہ اگر صحابہ چاہتے تو ساری مسجد کو معتکفین سے بھر سکتے تھے،
مگر ایسا نہیں کیا گیا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اجازت کا کیا نظام جاری تھا، مگر کچھ نہ کچھ ضرور نظام جاری ہوگا جس کے تابع بعض لوگوں کو توفیق ملتی تھی اور بعضوں کو نہیں ملتی تھی۔ کھجوروں کا ایک حجرہ سا بنایا گیا، ایک جھونپڑی بنائی گئی۔ آپ نے باہر جھانکتے ہوئے فرمایا، ایک رات ایسی آئی کہ آپ نے باہر جھانکتے ہوئے فرمایا، نمازی اپنے رب سے راز و نیاز میں مگن ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو سنانے کے لیے قرات، سنانے کے لیے مراد نہیں کہ سنانے کی نیت سے، مراد یہ ہے قرات بالجہر نہ کیا کرو اس طرح کہ گویا دوسرے بھی سن سکیں۔ تو یہ فرض ہے ہر حجرے والے کا جو اعتکاف بیٹھتا ہے کہ اس کے اندر کی آوازیں باہر نہ جائیں، یہاں تک کہ تلاوت بھی باہر نہ جائے۔ حالانکہ تلاوت تو کسی عبادت والے کی راہ میں حائل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عبادت اور تلاوت در حقیقت تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی آواز میں تلاوت کی آواز بھی باہر نہ جائے کہ دوسرے معتکفین کی راہ میں حائل ہو۔ کیوں ایسا فرمایا؟ ایک اور راوی بیازی ہیں جن سے مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت مروی ہے، اور بیازہ بن عامر کی طرف نسبت تھی، ان کا اصل نام عبداللہ بن جابر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی روایت ہے کہ اپنے حجرے سے باہر دوسروں کی طرف آئے، نکل کے چل کے باہر گئے ہیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک فاصلہ ہے بیچ میں، جو نماز ادا کر رہے تھے۔ ان کی قرات کی آوازیں بلند تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی تو اپنے رب ذوالجلال سے راز و نیاز میں مگن ہوتا ہے۔ اب یہ راز و نیاز کی راتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے، اور اس راز و نیاز کا لطف کیا تھا وہ بھی اگلی حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ حدیثیں غلطی سے یہاں ساتھ نہیں رہیں، لیکن زبانی میرے ذہن میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے رب سے راز و نیاز کیا کرتے تھے تو دنیا کے سارے دوسرے پردے اٹھ جایا کرتے تھے، اور اب ایسا غرق ہوتے تھے ذکر الہی میں، اور اس سے ایسی لذت پاتے تھے کہ اس لذت کا بیان ممکن نہیں ہے۔ وہ حدیثیں اس وقت یہاں نہیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، جن کی وجہ سے میں بتا رہا تھا کہ یہ جو فرمایا کہ ایک شخص راز و ریاض میں مصروف ہے، اس کے راز و نیاز میں حائل نہ ہو، وہ راز و نیاز ایسا تھا کہ اس کے لطف کا کوئی بیان ممکن نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے ذکر میں اتنا زیادہ مزہ آتا تھا کہ اس مزے کی کیفیت دوسرے الفاظ میں بیان ہو نہیں سکتی۔ عام انسان جب ذکر الہی میں لذت پاتا ہے تو بعض دفعہ خود اپنی کیفیت کو دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سے عشق اور محبت میں جو خلا میسر آیا کرتا تھا، وہ کیفیت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا ناممکن ہے کہ میں بیان کر سکوں، کوئی انسان اسے بیان نہیں کر سکتا۔ ان کیفیات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اور حدیثیں روشنی ڈالتی ہیں، اور اتنا بہرحال یقینی ہے کہ رمضان کی راتوں کے اواخر اور آخری عشرہ میں معتکفین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دوسروں ساتھیوں کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ جس بات میں مخل ہوں گے وہ اللہ اور بندے کے راز و نیاز کی باتیں ہیں، اور ایسی راز و نیاز کی باتیں ہیں جن کو وہ خود نہیں کھولنا چاہتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ واقعہ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ میں تو اللہ سے راز و نیاز میں مصروف تھا۔ وہ راز و نیاز کی کیفیت ایسی ہے جو بیان سے باہر ہے۔
جن حدیثوں سے ان پر روشنی پڑتی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور لافانی لذت میں ڈوب جاتے تھے، ایسا اس لذت میں غرق ہو جاتے تھے کہ اس سے باہر آنے کو دل نہیں چاہتا تھا، یہی دل چاہتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے اس لذت میں ڈوب جاؤں۔ پھر رفیق الاعلیٰ کے متعلق جو آپ نے روایت سنی ہے کہ آخری وقت میں پھر رفیق الاعلیٰ کہا کرتے تھے، یہ مراد نہیں ہے کہ آخرت میں وہ رفیق نصیب ہونا تھا، وہ رفیق جو ہمیشہ ان راتوں میں محمد رسول اللہ پر ظاہر ہوا کرتا تھا، جو آپ کا ساتھی بن جایا کرتا تھا، آپ کے دل میں اتر جایا کرتا تھا، اس میں مزید غرق ہونے کو دل چاہتا تھا۔ پھر رفیق الاعلیٰ نہیں، میں تو اپنے رفیق میں ڈوب جانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ کیفیات ہیں جن کو پڑھ کے کم سے کم ایک انسان کے دل میں یہ خیال تو پیدا ہو سکتا ہے کہ میں اس رمضان کے آخری اشرا میں ویسا ہونے کی کوشش شروع کر دوں۔ اس کوشش میں آپ کا کوئی زیاں نہیں ہے، اس کوشش میں ایک ایسی لذت ہے، اگر آپ کو نصیب ہو گئی تو یہ لذت آپ کو سنبھال لے گی، اور سارا سال اس سے باہر نکلنے کا وہم و گمان بھی دل میں نہیں آئے گا۔ آج جو ساری احمدیت کی دنیا میرا یہ پیغام سن رہی ہے، اس کثرت سے دنیا میں کبھی کسی پیغام کو کسی لوگوں نے اس طرح اکٹھے نہیں سنا۔ آج ایک عجیب دن طلوع ہوا ہے، ساری کائنات میں ایسا دن تصور میں نہیں آ سکتا کہ جب اس کثرت سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو ساری دنیا ہمتن گوش ہو کے سن رہی، ہر چھوٹا بڑا، ہر طاقتور، ہر کمزور اس نظارے میں شامل ہے۔ لاکھوں ہیں جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے اور اس احترام سے سن رہے ہیں کہ آج کے رمضان کے احترام کی خاطر اس آواز کو بھی احترام سے سننے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ یہ آواز دنیا کو جگا دے گی، کیونکہ یہ آواز بظاہر میرے منہ سے نکل رہی ہے، مگر فی الحقیقت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے، جو آپ ہی کی احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس لیے اس آواز کو عظمت دیں، کیونکہ محمد رسول اللہ کی آواز تھی جسے میں نے آگے چلایا ہے۔ امید رکھتا ہوں کہ اس کے بعد آپ لوگ فکر کریں گے، اس رمضان نے تو گزرنا ہے، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی اور میری، ہم سب کی زندگیوں نے بھی گزر جانا ہے۔ سب سے بڑی غفلت موت کے دن کو بھلانے سے ہے۔ رمضان کو تو آپ وداع کہہ دیں گے، مگر یاد رکھیں آپ کی جانیں، آپ کی روحیں بھی ایک دن آپ کو وداع کہیں گی۔ اس وقت ایسے حال میں وداع نہ کہیں کہ حسرت سے آپ ان کو واپس پکڑنے کی کوشش کریں، ان روحوں کو، کہ چلو واپس چلتے ہیں، اس دنیا کو دوبارہ گزارتے ہیں، نیک کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں وہ آخری دن آئے کہ پھر رفیق الاعلیٰ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ پیغام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں مرنے کو، حالانکہ سب سے زیادہ یقینی چیز مرنا ہے۔ جتنے ہم ہیں سب کے سب نے ضرور مرنا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، بستر پڑے ہوں گے یا قتل ہوں گے یا اور ڈوبیں گے، جو بھی صورت ہوگی خدا کے نزدیک لازماً ہم نے مرنا ہے۔ اس لیے زندگی کی چند دن کی عیش، چند دن کی طغیانیاں، چند دن کی خدا تعالیٰ سے کی نافرمانیاں، یہ کب تک چلیں گی؟ جب مریں گے تو ضرور حسرت سے مریں گے اور دوبارہ یہ زندگی چاہیں گے۔ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ یہی زندگی ہے جس کو اگر آپ لیلۃ القدر سے روشن کر لیں تو یہ زندگی پھر اس دنیا ہی میں نہیں، اس دنیا میں بھی آپ کا ساتھ دے گی۔ اس دنیا میں جس رفیق کو آپ پائیں گے وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، مرتے وقت اس کے اور قریب ہوں گے، اس سے دور نہیں ہٹیں گے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ رمضان مبارک کے اس پیغام کو آپ بشدت
بڑے غور کے ساتھ اپنی زندگیوں میں جاری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض حوالہ جات میں نے رکھے ہوئے تھے، ان کو سب کو پورا کرنا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ وقت میں دیکھ رہا ہوں صرف 3-4 منٹ رہ گئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم الشان نقطہ بیان فرمایا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے نیکیوں کی تعلیم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوشش کرو، یہ جد و جہد کرو، اس ذکر میں 6 مہینے کے مسلسل روزے بھی آ جاتے ہیں، اور دل ڈرتا ہے کہ ہم تو اتنی توفیق بھی نہیں پاتے کہ رمضان کے 30 روزے بھی صحیح رکھ سکیں، اور رمضان گزرتا ہے تو تھوڑا سا ایک سکون محسوس کرتے ہیں کہ زندگی اب عام حالتوں کی طرف لوٹے گی۔ تو ان کی بیعت کی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، ان کا یہ حال ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی سوچا اور آپ کو جماعت کی اس حالت پر رحم آ گیا اور ایک خود نرمی کی نصیحت فرمائی ہے اور حکمت بیان کی ہے کہ میں کیوں اپنے اوپر اتنی سختی روا رکھتا رہا ہوں۔ یہ بھی منشائے الہی کے مطابق تھا، اور منشائے الہی ہر چیز ہر شخص کی استطاعت کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے میں گزشتہ خطبوں میں آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں، گھبرانا نہیں، آپ میں استطاعت اتنی نہیں ہے، زبردستی بوجھ نہ ڈال لینا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس تحریر سے اب وہ میرا موقف مضبوط ہو گیا جو میں بظاہر اپنی طرف سے کہہ رہا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس تحریر سے بعین ہی یہی بات ثابت ہے۔ فرماتے ہیں حضرت والد صاحب کے زمانے میں ہی، جب کہ ان کا زمانہ وفات بہت نزدیک تھا، ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک بزرگ معمر پاک صورت مجھ کو خواب میں دکھائی دیا، اور اس نے یہ ذکر کر کے کہ کسی قدر روزے انوار سماوی کی پیشوائی کے لیے رکھنا سنت خاندان نبوت ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس سنت اہل بیت رسالت کو بجا لاؤں۔ سو میں نے کچھ مدت تک التزام صوم کو مناسب سمجھا، اور اس قسم کے روزے کے عجائبات میں سے جو میرے تجربے میں آئے وہ لطیف مکاشفات ہیں جو اس زمانے میں میرے پر کھلے۔ نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اعلیٰ درجے کے اولیاء سے گفت و شنید ہوئی، یعنی میں اپنے الفاظ میں مختصر عبارت بیان کر رہا ہوں۔ انوار روحانی کے ستون تھے جو دل سے اٹھتے تھے اور آسمان سے اتر رہے تھے۔ یہ سارے تجربے بیان کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں، میرے خیال میں ہے کہ وہ خدا کی محبت کی ترکیب سے ترکیب پانے والے ستون تھے، ایسے ستون تھے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نے میرے دل کی محبت کو قبول فرمایا، اور کچھ ستون نیچے سے کچھ اٹھ رہے تھے، کچھ اوپر سے اتر رہے تھے، اور ان کے ملنے سے جو لذت نصیب ہوتی تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ ناممکن ہے کہ اس لذت کو میں بیان کر سکوں۔ اب وہ جو میرا موقف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کا، اسے اندازہ کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی لذتوں کا کیا حال ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ایک بزرگ نے کہا خاندان نبوی کی یہ خصوصیت تھی کہ روزے رکھا کرتے تھے، بس تم بھی اپنی توفیق کے مطابق روزے رکھو، اور اس روزے کا اجر وہ ستون ہیں جو عشق الہی کی محبت کے ستون نیچے سے اٹھتے ہیں، اوپر تک جاتے ہیں، اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس لطف کے بیان کی مجھ میں ہرگز طاقت نہیں ہے۔ یہ وہ راز و نیاز تھا جو اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا اور بندے کے درمیان ایک راز و نیاز چلا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں یہ روحانی امور ہیں کہ دنیا ان کو نہیں پہچان سکتی، کیونکہ وہ دنیا کی آنکھوں سے بہت دور ہیں، لیکن دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کو ان امور سے خبر ملتی ہے، یعنی حسب توفیق تھوڑی تھوڑی خبر عام لوگوں کو بھی مل سکتی ہے۔
لیکن میں ہر ایک کو یہ صلاح نہیں دیتا کہ ایسا کرے. یہ وہ مضمون ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اور اب میں کھول رہا ہوں بات کو. میں آپ سے کہتا تھا کہ اپنے نفس پر اتنی سختی نہ ڈالیں جو آپ کی طاقت سے بڑھ کر ہو. وہ آپ کے طاقتوں کو توڑ دے گی اور سفر کے لائق نہیں رہیں گے، یعنی اس روحانی سفر کے لائق نہیں رہیں گے. یہ اب مجھے حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ملے ہیں، لیکن میں ہر ایک کو یہ صلاح نہیں دیتا کہ ایسا کرے، اور نہ میں نے اپنی مرضی سے ایسا کیا. از خود اپنے لیے کوئی سختی برداشت کرنے، سختی تجویز کرنے کی آپ کو صلاحیت ہی نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں. ہمیشہ فرماتے ہیں میں نے ہرگز از خود اپنے لیے یہ مشقتیں برداشت، اپنی مرضی سے یہ مشقتیں برداشت نہیں کی. یاد رہے کہ میں نے کشف صریح کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر جسمانی سختی کشی، یہ کچھ لفظ ہے جو میرے سے پڑھے، سختی کشی، سختی کو کھینچنا یعنی سختی اٹھانا، سختی کشی کا حصہ 8 یا 9 ماہ تک لیا اور بھوک اور پیاس کا مزہ چکھا، اور پھر اس طریق کو عملی اس طریق کو الدوام بجا لانا چھوڑ دیا. اور کبھی کبھی اس کو اختیار بھی کیا. تو الدوام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی غیر معمولی سختی برداشت کی ہے، یہ حکم الہی کے تابع تھی جو آپ کی استطاعت کو جانتا تھا، اور استطاعت کے نتیجے میں آپ نے وہ روحانی سرور حاصل کیے ہیں جو خدا کی ذات میں مگن ہونے اور ڈوبنے کے نتیجے میں حاصل ہوا کرتے ہیں، جن کو جو لذتوں سے استفادہ کر رہا ہے وہ بھی بیان نہیں کر سکتا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میرے اور خدا کے راز و نیاز میں حائل نہ ہو. تلاوت جو اتنی پیاری تھی، تلاوت بھی اونچی آواز سے کیا، کسی اور عالم میں پہنچا ہوا ہوتا ہو، اس عالم میں مخل نہ ہو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم کی کوئی روحانی سیر بھی کبھی کبھی کر لیا کریں، دیکھ لیا کریں کس عالم میں تھے، جھانک لیا کریں ان مواقع پر جن میں آپ خود اپنے دل میں جھانکنے کی اجازت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.